معزز ناظرین السلام علیکم۔ قسط کے آغاز میں دکھایا جاتا ہے کہ حکیم کی موت کے بعد حلیمہ جنگل میں اورحان سے کہتی ہے، بھائی وہ بہن کے قافلے پر حملہ کرنے والے ہیں۔ اورحان جواب دیتا ہے، ہم سب جانتے ہیں، ہم مناسب چال چلیں گے، ماں کو کچھ نہ بتانا۔ تفتیش کے دوران نیلوفر کہتی ہے، یہاں زہر کے علاج کے متعلق کچھ بھی نہیں مل رہا۔ اورحان کہتا ہے، میرے بابا کی شفا اسی کبوتر کی راہ میں ہے۔ فاطمہ کے قافلے پر حملہ کرنے والے ہمیں ان لوگوں تک لے جائیں گے جنہوں نے بابا کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے۔ اچھی طرح تلاش کرو، بابا کا علاج ہمیں اسی سراغ سے ملے گا۔ وہ جو سازش بن رہے ہیں بہت وسیع ہے، وہ قبیلے میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ حلیمہ بولتی ہے، بھائی ہمارے قبیلے میں تو انتشار نہیں ہوتا۔ اورحان سمجھاتے ہوئے کہتا ہے، میری عزیز بہن، جہاں انسان موجود ہوں وہاں جھگڑا ضرور ہوگا، خصوصاً جب معاملہ اقتدار کا ہو۔ اقتدار اسے نہیں ملتا جو صرف کوشش کرے، بلکہ اسے دیا جاتا ہے جو اس کا اصل مستحق ہو۔ سپاہیوں کے پاس جاؤ اور انہیں تیار رہنے کا حکم دو، ہم بھی خیمے میں لوٹتے ہیں۔ میں علاؤالدین کو سب حقیقت بتاؤں گا، یا تو میں یہ گندی سازش ختم کروں گا یا پھر یہ سازش ہماری یکجہتی کو ختم کر دے گی۔ یہ کہہ کر تینوں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کئی قبیلے میں ایک خادمہ خیمے سے باہر آتی ہے اور علاؤالدین، مالہون خاتون اور شاہین سے کہتی ہے، سردار کی حالت بہت خراب ہے۔ یہ سن کر مالہون اور علاؤالدین گھبرا جاتے ہیں اور فوراً دوڑ کر خیمے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ باہر بوران بے حد پریشان ہو کر چکر لگا رہا ہوتا ہے۔ اسی اثنا میں جیر کوتائے سپاہیوں اور سرداروں کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے۔ گھوڑے سے اترتے ہی وہ بوران کو جذباتی انداز میں گلے لگا لیتا ہے تو رہان اور تیمور بغا بھی بڑھ کر اسے گلے لگاتے ہیں۔ جیر کوتائے دوبارہ اسے گلے لگا کر کہتا ہے، ایک بار پھر دیکھ لوں، زخم موجود ہیں مگر یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ بوران کہتا ہے، آپ سب کی آمد نے میرے زخموں کو بھر دیا ہے، آپ نے فلاویوس کا منصوبہ توڑ دیا۔ جرکوتائے کہتا ہے، ابھی اس کے خلاف بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ تیمور بغا کہتا ہے، بوران بے مگر دل سے کمزور دکھائی دیتے ہیں، آپ اداس لگ رہے ہیں۔ بوران کچھ کہنے ہی والا ہوتا ہے کہ اچانک ڈھول بجانے والا دربان وہاں سے گزرتا ہے۔ جرکوتائے اسے دیکھ کر پوچھتا ہے، بتاؤ بوران بے، یہ ڈھول خوشی کے بج رہے ہیں یا کسی بری بھڑی کے؟ بوران جواب دینے والا ہوتا ہے کہ دربان اعلان کرتا ہے، اے لوگو، عثمان صاحب کے بہادر فزند نائب علاؤالدین نے شام میں جرگہ بلانے کا فیصلہ کیا ہے، یہ نہ کہنا کہ آپ لوگوں نے اعلان نہیں سنا۔ یہ سنتے ہی جیر کوتائے اور بوران شدید فکرمند ہو جاتے ہیں۔ دربان کی آواز کارا خلیل تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ جیر کوتائے پریشانی سے پوچھتا ہے، بھائی آخر یہ کیسا جرگہ ہے؟ بوران گہری سانس لیتے ہوئے کہتا ہے، سردار اعظم عثمان سخت بیمار پڑ چکے ہیں، بے ربط باتیں کرنے کے سوا ان میں زندگی کی کوئی علامت نہیں رہی۔ سب کے چہروں پر تشویش چھا جاتی ہے۔ خیمے کے اندر دیدار گونچا کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے۔ گونچا روتے ہوئے کہتی ہے، اے میرے سردار، اے میرے رب، ہمارے بابا کو ہمارے لیے محفوظ رکھ۔ اسی لمحے دربان کی آواز دوبارہ سنائی دیتی ہے۔ گونچا باہر بھاگنے لگتی ہے مگر دیدار اسے روک لیتی ہے۔ پھر اعلان ہوتا ہے، عثمان صاحب کے دلیر بیٹے نائب علاؤالدین نے شام میں جرگہ بلایا ہے۔ یہ سنتے ہی دیدار پرجوش انداز میں کہتی ہے، علاؤالدین صاحب جرگہ بلا رہے ہیں، یہی لمحہ بہت اہم ہے۔ شاہین شاہ اور وہ تمام سردار جو ان پر اعتماد رکھتے ہیں وہ ان کی پشت پر کھڑے ہوں گے۔ اگر علاؤالدین مضبوط ثابت ہوئے تو اب ریاست انہی کے حوالے ہوگی۔ پھر وہ گونچا سے مخاطب ہوتی ہے، اصل ذمہ داری ابھی بھی تم پر ہے، صرف سرداروں نہیں، خاندان کا جھکاؤ بھی علاؤالدین کی طرف ہونا چاہیے۔ گونچا جواب دیتی ہے، ماں کا ارادہ پہلے سے واضح ہے، وہ چاہتی ہیں کہ اورحان حاکم بنے۔ دیدار فوراً کہتی ہے، فاطمہ کا یغید سے نکاح اسی لیے ضروری ہے، تمہیں ہمارا ساتھ دینا ہوگا اور حلیمہ کا بھی کوئی راستہ نکالنا ہوگا، تم آنے والی ریاست کی ماں بنو گی۔ بیٹی، وہ آگ تمہاری آنکھوں میں دکھائی دے رہی ہے۔ گونچا گہری سوچ میں ڈوب جاتی ہے۔ ادھر ایک طرف ترک سردار اور دوسری طرف فلاویوس تیمور تاش کے ٹھکانے پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ تیمور تاش فلاویوس کا خیر مقدم کرتا ہے۔ فلاویوس منگول فوج کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اتنی زیادہ نسلوں کے جھنڈے ایک ہی لشکر میں جمع ہیں، میں کبھی آپ کے مخالف کی جگہ نہیں ہونا چاہتا۔ تیمور تاج جواب دیتا ہے، جو شخص ہوا بوئے گا وہ طوفان ہی کاٹے گا۔ وہ اسے منصوبہ دکھاتا ہے کہ چاروں سمتوں سے کائی کو گھیر کر ایک ہی وار میں ختم کر دیں گے۔ رات کے پہر اورحان نیلوفر اور حلیمہ کے ساتھ قبیلے میں داخل ہوتا ہے۔ وہ نیلوفر سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، میں علاؤالدین سے ملاقات کر کے فوراً روانہ ہو جاؤں گا، بچوں کی ذمہ داری تمہارے سپرد ہے۔ نیلوفر جواب دیتی ہے، آپ کی راہ ہموار ہو، دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اورحان آگے بڑھتا ہے تو کارا خلیل آگاہ کرتا ہے، عثمان بے کی حالت جوں کی توں ہے، لیکن قبیلے کی فضا بدل گئی ہے، علاؤالدین صاحب نے سرداروں کا جرگہ بلا لیا ہے۔ یہ سنتے ہی اورحان غصے میں بھر اٹھتا ہے۔ جرگہ؟ کون سا جرگہ؟ کارا خلیل کہتا ہے، جنگ سے متعلق جرگہ۔ اورحان بھڑک کر کہتا ہے،
اللہ الدین اور تیز قدموں سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ ادھر جرگہ جاری رہتا ہے۔ شاہین شاہ کہتا ہے، برسا میں شکست کے بعد دشمن کا فائدہ اٹھانا معمولی بات ہے، اسی لیے برسا کو جلد از جلد فتح کرنا ناگزیر ہے۔ اسی لمحے اورحان داخل ہوتا ہے اور بلند آواز میں کہتا ہے، شاہین شاہ صاحب اپنی باتوں کی حد میں رہیں۔ پھر وہ غصے سے اللہ الدین کو کہتا ہے، میرے بابا اندر زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں اور تم یہاں بیٹھ کر فتح کی باتیں کر رہے ہو۔ اللہ الدین پرسکون لہجے میں کہتا ہے، بابا کی صحت کے لیے جو کچھ ضروری تھا وہ سب ہم نے کیا ہے۔ بحث بڑھتی جاتی ہے اور پورا جرگہ کشیدہ ہو جاتا ہے۔ ادھر رات کے پہر تیمور تاش، فلاویوس اور کمانڈر کے ساتھ نقشے پر حملے کا منصوبہ ترتیب دیتا ہے۔ اسی دوران ایک سپاہی حکیم کی پرچی لے کر آتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ حکیم کی حالت مزید بگڑ گئی ہے۔ تیمور تاش غصے سے کہتا ہے، نادان، اس خبر نے میرا پورا منصوبہ خطرے میں ڈال دیا ہے۔ پھر وہ حکم دیتا ہے کہ فاطمہ کے قافلے پر حملہ کر کے اسلحہ ضبط کر لیا جائے۔ فلاویوس خود اس کام کی ذمہ داری چاہتا ہے۔ تیمور تاش اسے منظوری دے دیتا ہے۔ ادھر جرگے میں بحث شدت اختیار کر جاتی ہے۔ آخرکار اورحان غصے سے کہتا ہے، ہاں میں بابا کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہا ہوں، لیکن قبیلے کی بھلائی کے لیے کر رہا ہوں۔ تیمور تاش کمانڈر سے کہتا ہے، تم یہیں قیام کرو، میں خود برسا جا کر شاہین شاہ سے گفتگو کروں گا۔ ادھر جرگے میں علاء الدین بات جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ جب ہم برسا پر قبضہ کر لیں گے تو یہ پورا خطہ ہمارے اختیار میں ہوگا، پھر کوئی قوت ہمارے سامنے نہیں ٹھہر سکے گی۔ اورحان فوراً جواب دیتا ہے، تم برسا کے گرد رچی گئی خوفناک سازش کو ہلکا لے رہے ہو علاء الدین۔ کیا تم واقعی سمجھتے ہو کہ قائی کی بقا کا سوال صرف ایک حملہ کر دینے سے ختم ہو جائے گا؟ شاہین شاہ بول اٹھتا ہے، ہم شکست کے راستے سے بہت دور ہیں۔ اورحان صاحب، چونکہ اب آپ لشکر کی قیادت نہیں کر رہے، اس لیے سپاہیوں کے فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ جیت اتنی قریب ہے کہ پہلے کبھی نہیں تھی۔ علاء الدین کہتا ہے، برسا شاہین شاہی کی سربراہی میں فتح ہوگا، چاہے اس کے لیے زمین ہلا دینی پڑے۔ یہ سنتے ہی اورحان غصے سے میز پر ضرب لگاتا ہے اور سخت لہجے میں کہتا ہے، بس اب حد ہو گئی، تم سب ایک ہی غلطی کو دہرائے جا رہے ہو اور خود کو مصیبت میں جھونک رہے ہو۔ میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ وہ آگے بڑھتا ہے تو علاء الدین کہتا ہے، بھائی، عثمان سردار کی وصیت برسا کی فتح ہے۔ اگر میں نائب ہوں تو اپنا فرض ادا کرنا میرا حق بھی ہے اور ذمہ داری بھی۔ اورحان جواب دیتا ہے، اصل فرض ہماری قوم کی آنے والی نسلوں کو محفوظ رکھنا ہے۔ یہ سن کر شاہین شاہ غصے سے چلاتا ہے، عجیب جرت ہے آپ میں اورحان صاحب، یہ معاملہ علاء الدین کا ذاتی نہیں ہے۔ کیا آپ واقعی عثمان صاحب کے حکمات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں؟ اورحان پورے اعتماد سے کہتا ہے، ہاں میں کر رہا ہوں شاہین شاہ صاحب، پوری طرح کر رہا ہوں، اپنی قوم کی بھلائی کی خاطر، اپنے بھائی کی وجہ سے نہیں۔ میں اپنے باپ کے سامنے بھی ڈٹ کر کھڑا ہونے سے نہیں ڈروں گا۔ وہ مزید کہتا ہے، اب سے میں تم سب پر نظر رکھوں گا، دیکھتے ہیں حقیقت میں درست کون ثابت ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر اورحان خیمے سے باہر نکل جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہی منظر اس قسط کا آخری حصہ بنتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے ساتھ گھنٹی کا بٹن بھی ضرور دبا دیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔